26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ جس طرح وہ پاس ہوئی ہے، اور اس کا جو ٹرو ایسنس ہے وہ اب آہستہ آہستہ اب سامنے آنے لگا ہے. اور جو ججز صاحبان کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سینئر موسٹ ججز ہیں، ان کا ڈیفینیٹلی اپنا ایک رول ہے سپریم کورٹ کے اس میں ڈومین میں، اور جو سرکل ہے جو برادر ججز ہیں اس میں ان کی اپنا ایک مقام ہے، وہ اپنا مقام رکھتے ہیں، اور ان کا جو رول ہے وہ رہے گا، ون وے اور دی ادر کسی نہ کسی طریقے سے وہ رہے گا. سینئر پیونی جج وہی ہے جن کو خود جسٹس یحییٰ افریدی نے لکھا کہ یہ سینئر پیونی جج ہے، یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. میرے خیال میں خود کو سینئر کہنا کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے. نہیں، بٹ اف چیف جسٹس از سیئنگ دس، یعنی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے سینئر کیوں نہیں لکھا؟ اگر آپ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہہ دیں کہ میں سب سے اچھا زیادہ اینکر ہوں، اور میں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بولوں کہ میں سب سے زیادہ اچھا اسپیکر ہوں، تو میرے خیال میں یہ اچھا نہیں ہے. یہ لوگوں کو لیکن اختیار ولی صاحب یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں، یا یہ پرٹیکولر جج نہیں کہہ رہا بلکہ ان کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ یہ سینئر پیونی جج ہے. تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ ریحان صاحب یہ اختیار جو ہے یہ اختیار ولی کا نہیں ہے، یہ اختیار ریحان طارق کا نہیں، یہ اختیار چیف جسٹس کا تھا. انہوں نے اپنے پاور ایکسرسائز کیے ہیں، انہوں نے اپنے 3 نام دیے ہیں، اور اس میں سے پھر پارلیمانی کمیٹی جو یہاں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے وہ بھی کوئی انڈیا سے تو نہیں آئی. اختیار ولی صاحب، چیف جسٹس کا انتخاب آپ نے کر لیا، یہ پارلیمانی کمیٹی کا استحقاق تھا ایز پر 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، یہ ہو گیا. میں اس سے ذرا آگے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا حکومت اب جو سینیورٹی ہے وہ سمجھتی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد ہونی چاہیے، یعنی جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد جسٹس امین الدین خان کا نمبر بنتا ہے، تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد والا جج جو ہے وہ سینئر موسٹ جج ہونا چاہیے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. کیا حکومت یہ چاہ رہی ہے؟ کیا آپ جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں، آپ سینیورٹی کے نقطے کو آپ اٹھا رہے ہیں نا، یہی آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ سینئر موسٹ یہی بات کر رہے ہیں نا. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آئین کے مطابق، اب ہم قانون پہ بات کرتے ہیں، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. ٹھیک، یہ ایک معیار جو تھا، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ساتھ ہم نے خود سیٹ کیا تھا مورلی. اس کی کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے، نہ حکومت پر، نہ مجھ پر، اور نہ آپ پر. جج اٹھا کے بھی آپ کا چیف جسٹس مجھے سر یہ بن بتائیے سکتا کہ اس وقت حکومت کی خواہش ہے کہ آئینی بینچ کا جو بھی سربراہ ہو، کیونکہ اب آئینی بینچ کے سربراہ کی طرف نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کون ہوگا، جو بھی ہو کم از کم ان 8 ججز میں سے نہ ہو جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنایا. ہماری ایسی کوئی انٹینشن تو نہیں. آپ کو کس نے بتایا؟ میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. نہیں، ہماری ایسی کوئی انٹینشن بالکل نہیں ہے. دیکھیں، ہم کوئی باہر سے تو کوئی جج نہیں اٹھا کے لائیں گے نا. ہم کوئی کسی چک نمبر 271 جی بی سے یا جی بی سے یا الف بے سے تو ہم کوئی بندے نہیں لائیں گے. ہم اسی سپریم کورٹ میں سے، یہی سے جو لوگ اسی سسٹم کا حصہ ہوں گے، وہاں سے ہی کوئی بندہ آئے گا اور وہ آئینی بینچ کا وہ حصہ بنیں گے. ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ کوئی باہر سے آئیں گے. اچھا، اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم بھی ہو، اور اس کے بعد 28ویں اور 29ویں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہی 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں ایک بار پھر چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اگر اس پہ فل کورٹ بنتا ہے تو قوی امکانات یہ ہیں کہ آپ کی جو پہلی ترمیم ہے 26ویں آئینی تھی، اسی کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے، 27ویں کی نوبت تو بعد میں آئے گی. میرے خیال میں اس طرح ہو نہیں سکتا. ایک تو جو لا بنی ہے، یہ قانون جو پاس ہوا ہے، یہ 2/3 میجورٹی سے بنا ہے. ایک، اگر آپ 2/3 اکثریت کے کسی بھی قانون کو اس کو آپ سٹرائک ڈاؤن کریں گے تو میرے خیال میں یہ ایک پھر کولیجن سٹارٹ ہو جائے گا بٹوین دا پارلیمنٹ اینڈ دا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو دونوں میں یہ لڑائی اگر شروع ہو جائے تو پھر تو یہ ہوگی کہ آپ سپریم ہے یا میں سپریم ہوں، لیٹس ڈیسائیڈ اٹ. پھر تو وہ چیز شروع ہو جائے گی. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سپریم کورٹ اس طرف جائے گی، اور اس طرف ان کو عدلیہ کو جانا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں، جب آپ خود اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کچھ لیکوناز ہیں، میں غلطیاں کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا، لیگل لیکوناز ہیں، جب ہیں تو ان کا فکس کس نے دینا ہے سر؟ لازمی بات ہے، جو لیکوناز آپ نہیں کہہ سکتے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ نے ایک جو ہے ایک جو اس کا ماڈل ہے وہ آپ نے پیش کر دیا ہے. اس میں اگر آپ نے کچھ چیزوں کو مزید آپ نکھارنا چاہتے ہیں، مزید آپ اس کو برائٹر بنانا چاہتے ہیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ نکلے،
عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، تو اس میں آپ امینڈمنٹ لا سکتے ہیں. سر لیٹ سے ایک سوال میں بار بار کر رہا ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا ہے. اب آئینی بینچ کے سامنے ایک کیس لگتا ہے اور آئینی بینچ اس کا فیصلہ سنا دیتا ہے، تو میرا رائٹ ہے کہ میرا رائٹ ٹو اپیل تو ہے، میرے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ میں اس پہ اپیل کروں. اب وہ اپیل کے لیے فورم کون سا ہوگا؟ آپ کی 26ویں آئینی ترمیم میں کہیں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو مجھے پتا ہوگا تو میں اس فورم پہ جاؤں گا نا سر. دیکھیے اس کے لیے بھی بندوبست ہو جائے گا. اتنے بڑے سارے کام ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کو اپیل کا حق بھی مل جائے گا. اپیل اور اجلت وکیل میں اور کیے گئے دلیل، فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں نا سر. آپ کہتے ہیں کہ اجلت ہے تو میں مان لیتا ہوں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ اجلت بالکل بھی نہیں ہے. جو چیزیں ہم بھگت رہے ہیں وہ آپ نے نہیں بھگتی نا. جو چیزیں اس ملک کے لوگوں نے بھگتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز نے بھگتی ہے نا، وہ انہوں نے ہی بھگتی ہیں. آپ کو نہیں پتا لگا. جو ہمارے ساتھ گزری ہے، ہم پہ گزری ہے، مجھے بتائیں نا واٹ ہیپن. تو سو یو آر دیئر ٹو فکس یور اون سکورز، اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں نا پھر آپ. تو مجھے بتائیے ہم سے زیادہ بڑا سٹیک ہولڈر کون ہے؟ عوام ہے سر. پاکستان کی عوام سے بڑا سٹیک ہولڈر تو کوئی نہیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں. ہماری سب سے بڑی میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں. ہمیں کوئی فرشتوں نے یا جن بوتوں نے تو ووٹ نہیں دیے. سر انہیں یہ بھی اس عوام پہ نے بھی کچھ بھیجا ہے نہیں نا. کہا جا سکتا. نہ کہیں آپ کے، مجھے رائے اس پہ چاہیے ہی نہیں. سو اختیار ولی صاحب، ابھی ملاقات ہو گئی بلاول صاحب کی شہباز صاحب سے، اور ظاہر ہے کہ اگر مولانا کو بالکل نظر انداز کر کے یا مولانا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کرنا تو پھر تو ویسے ہی ہوگا جیسے ابھی پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے آپ کے حق میں یا ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیا ہے. تو یہ کیسے، یہ اسکیم آف تھنگس کس طرح سے آگے چلے گی؟ کیا اسی طرح سے ہوگی جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں ہوئی ہے جس میں مولانا نے آپ کا ساتھ دیا، یا معاملات اس بار مختلف ہوں گے؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب بھی آتی ہے نا تو اس کے لیے ایک تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا، پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ کتنے ہیں پارلیمنٹ میں، اس میں مجلس وحدت المسلمین کے کتنے ہیں، اور اس میں سپریم وہ کیا ہے سنی اتحاد کونسل، اس کے لوگ کتنے ہیں. جو لوگ آپ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے، وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں ہی نہیں، وہ تو آزاد لوگ ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون